بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لا گیٹ کے لیکچر سیریز میں آج سی پی سی کا آرڈر 1 پڑھیں گے جو کہ لا گیٹ کے سلیبس میں بھی شامل ہے۔ اگر ہم سی پی سی کا براڈ ویو لیں تو اس کے 2 پارٹس ہیں، ایک سبسٹینٹیو پارٹ ہے جو کہ سیکشن کی شکل میں ہے اور ایک اس کا پروسیجرل پارٹ ہے جو کہ آرڈر کی شکل میں ہے۔ تو آج وہی آرڈر ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ پیورلی پروسیجرل لا کے حوالے سے۔ سیکشن میں بھی کسی حد تک پروسیجرل پروویژن موجود ہیں لیکن زیادہ تر سیکشن سبسٹینٹیو لا کے حوالے سے۔ اب آرڈر 1 پڑھتے ہیں جو کہ کس سوٹ میں جو پارٹیز ہوتی ہیں ان کے حوالے سے ہے، یعنی فریقین مقدمہ کے حوالے سے۔ آرڈر 1 کا رول 1 ہے whom may be joined as plaintiffs، یعنی کن اشخاص کو بطور مدعیان یا پلینٹفس کسی سوٹ میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ All persons may be joined in one suit as plaintiffs in whom any right to relief in respect of or arising out of the same act or transaction or series of acts or transaction is alleged to exist, whether jointly, severally or in the alternative, where if such person brought separate suits, any common question of law or fact would arise۔ اب ایک مقدمے میں تمام لوگوں کو بطور مدعیان شامل کیا جا سکتا ہے جب ان کو کسی ایک فعل یا افعال کے سلسلے کی نسبت کوئی دادرسی کا حق حاصل ہو، آیا مشترکہ طور پر یا انفرادی طور پر، اور اگر وہ مدعیان اپنا الگ الگ سوٹ لاتے ہیں یعنی علیحدہ سے دعویٰ کرتے ہیں سب، تو کوئی سوال جو کہ امر یا کسی قانون کے حوالے سے ہو وہ پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں ان تمام لوگوں کو بطور پلینٹف سوٹ میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ رول 2 ہے پاور آف کورٹ ٹو آرڈر سیپریٹ ٹرائلز، یعنی عدالت کا یہ اختیار ہوگا کہ وہ اگر چاہے تو علیحدہ اور الگ الگ سماعت کا حکم دے سکتی ہے۔ Where it appears to the court that any joinder of plaintiffs may embarrass or delay the trial of the suit, the court may put the plaintiffs to their election or order separate trials or make such other order as may be expedient۔ اب جب عدالت کو یہ محسوس ہو یا علم ہو جائے کہ مدعیان کے کسی احتمال یعنی ان کو جو جوائن کیا گیا اس کی وجہ سے مقدمہ کی سماعت میں پیچیدگیاں اور تاخیر پیدا ہو سکتی ہے، تو عدالت مدعیان کو الگ سماعتوں کا اختیار دے سکتی ہے یا ایسا دیگر حکم صادر کر سکتی ہے جو کہ قریب مصلحت ہو۔ رول 3 ہے whom may be joined as defendants، یعنی اب رول 1 میں ہم نے پلینٹفس کی بات کی ہے، اسی طرح ڈیفینڈنٹس کو بھی جوائن کیا جا سکتا ہے ایک ہی سوٹ میں۔ All person may be joined as defendants against whom any right to relief in respect of or arising out of the same act or transaction or series of acts or transaction is alleged to exist, whether jointly, severally or in the alternative, where if separate suit were brought against such persons, any common question of law or fact would arise۔ اب ان تمام اشخاص کو بطور مدعی مقدمے میں شامل کیا جا سکتا ہے جب کسی ایک ہی فعل یا افعال کے سلسلے کی نسبت ان کے خلاف کسی کو دادرسی کا حق حاصل ہو، آیا مشترکہ طور پر یا انفرادی طور پر، اور اگر ان کے خلاف الگ الگ دعویداری کی گئی ہو تو کوئی سوال جو کہ کوشچن آف لا یا کوشچن آف فیکٹ کے متعلق پیدا ہو جائے تو ان صورتوں میں ڈیفینڈنٹس کو ایک ہی صورت میں پارٹی کیا جا سکتا ہے۔ رول 4 ہے کورٹ میں گیو ججمنٹ فور اور اگینسٹ ون اور مور جوائنٹ پارٹیز، عدالت مشترک فریقین میں سے ایک یا ایک سے زیادہ فریقین کے حق میں یا ان کے خلاف فیصلہ صادر کر سکتی ہے۔ اب ججمنٹ میں بھی گیون وداؤٹ اینی امینڈمنٹ، یعنی کوئی ترمیم کیے بغیر ایسی ججمنٹ پاس کی جا سکتی ہے۔ For such one or more of the plaintiffs as may be found to be entitled to relief, for such relief as he or they may be entitled to۔ ایک یا ایک سے زیادہ مدعیان کے حق میں جن کے بارے میں یہ طے ہو جائے کہ وہ دادرسی کے حقدار ہیں، اس دادرسی کے جس کا وہ یا جس کے وہ حقدار ہو سکتے ہیں۔ B against such one or more of the defendant as may be found to be liable according to their respective liabilities، ایک یا ایک سے زائد مدعی علیہم کے خلاف جن کے بارے میں یہ طے ہو جائے کہ وہ
اس دادرسی کے ذمہ دار ہیں یا وہ دادرسی ان کے ذمہ ہے، وہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کے مطابق لائبل ہو سکتے ہیں، تو ان کے خلاف ججمنٹ پاس کی جا سکتی۔ رول 5 ہے ڈیفینڈنٹ نیڈ ناٹ بی انٹرسٹڈ ان آل دا ریلیف کلیمڈ۔ ضروری نہیں ہے کہ ڈیفینڈنٹ تمام متداویہ دادرسی میں مفاد رکھتا ہو۔ It shall not be necessary that every defendant shall be interested as to all the relief claimed in any suit against him۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مدعلہم اس کے خلاف کسی دعویٰ میں متداویہ ساری دادرسی کی نسبت مفاد رکھتا ہو۔ رول 6 ہے جوائنڈر آف پارٹیز لائبل آن سیم کنٹریکٹ۔ ایک ہی معاہدے کی نسبت ذمہ دار فریقین کا اجتماع۔ The plaintiff may at his own option join as parties to the same suit all or any of the persons severally or jointly or severally liable on any one contract, including parties to bill of exchange, hundis and promissory notes۔ مدعی اپنی مرضی سے کسی ایک معاہدے کی نسبت ذمہ دار تمام یا ان میں سے کسی ایک شخص کو ایک ہی دعوے کے فریقین کے طور پر یا مشترکہ یا انفرادی طور پر شامل کر سکتا ہے، اور جو اوپر معاہدے کا ذکر ہوا ہے اس میں بل آف ایکسچینج، ہنڈیاں اور پرامزری نوٹس بھی شامل ہیں۔ رول 7 ہے when plaintiff in doubt from whom redress is to be sought۔ جب مدعی کو شک ہو کہ دادرسی کس سے حاصل کی جائے، اس صورت میں where the plaintiff is in doubt as to the person from whom he is entitled to obtain redress, he may join two or more defendants in order that the question as to which of the defendants is liable and to what extent may be determined as between all parties۔ جب مدعی کو اس بات کا شک ہو کہ کس سے دادرسی مطلوب ہے تو وہ دو یا دو سے زیادہ ڈیفینڈنٹس کو پارٹی بنا سکتا ہے تاکہ اس کا تعین ہو سکے کہ کون سا ڈیفینڈنٹ کس حد تک ذمہ دار ہے۔ رول 8 ہے one person may sue or defend on behalf of all in same interest۔ یعنی ایک ہی مفاد کی نسبت ایک شخص تمام اشخاص کی جانب سے دعویٰ یا جواب دہی کر سکتا ہے۔ اب where there are numerous persons having the same interest in one suit, one or more of such persons may with the permission of the court sue or be sued, or may defend in such suit on behalf of or for the benefit of all persons so interested, but the court shall in such case give at the plaintiff's expense notice of the institution of the suit to all such persons either by personal service or where from the number of persons or any other cause such service is not reasonably practicable by public advertisement as the court in each case may direct۔ جہاں کسی ایک دعوے میں ایک ہی مفاد رکھنے والے کئی لوگ ہوں تو عدالت کی اجازت سے ان میں سے ایک سے زائد لوگ دعویٰ کر سکیں گے یا ان پر دعویٰ ہو سکے گا یا دعوے کی جواب دہی کر سکیں گے، اور یہ دعویٰ یا جواب دہی ان سب کے فائدے کے لیے ان سب کے بیاف پر کی جا سکتی ہے، لیکن عدالت اس صورت میں مدعی کے خرچے پر دعویٰ کی انسٹیٹیوشن کے متعلق نوٹس ان تمام لوگوں کے ذاتی تعمیل کے ذریعے یا اگر ذاتی تعمیل نہ ہو سکے یا مناسب نہ ہو تو اشتہار کے ذریعے کرے گی جیسا عدالت کو مناسب لگے۔ سب رول 2 ہے any person on whose behalf or whose benefit a suit is instituted or defended under sub rule 1 may apply to the court to be made a party to such suit۔ ایسا شخص جس کے بہاف پر دعویٰ کیا گیا اور وہ بعد میں آنا چاہتا ہے یا جس کے بہاف پر جواب دہی کی گئی ہو تو وہ اگر بعد میں کسی سوٹ میں شامل ہونا چاہتا ہے، وہ شخص ایسے مقدمے میں بحیثیت فریق بنائے جانے کی درخواست کر سکتا ہے۔ رول 9 ہے مس جوائنڈر اینڈ نان جوائنڈر، یعنی اس کو اردو زبان میں اشتمال بیجا یا عدم اشتمال کہا جاتا ہے۔ اشتمال کا مطلب ہے جوائن کرنا، تو مس جوائنڈر کا مطلب ہے کہ غلط طور پر یا بے جگہ کسی کو جوائن کر لیا گیا، اور نان جوائنڈر کا مطلب ہے کہ کوئی پارٹی نیسیسری پارٹی تھی اس کو جوائن نہیں کیا گیا۔ No suit shall be defeated by reason of the misjoinder or non-joinder of parties
and the court may in every suit deal with the matter in controversy so far as regards the rights and interests of the parties actually before it. اب کوئی دعویٰ فریقین کے استعمال بیجا یا عدم استعمال کی وجہ سے خارج نہیں کیا جائے گا، اور عدالت ایسے میٹرز جو کہ متنازع ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرے گی جو کہ عدالت میں موجود فریقین کے حقوق اور مفاد کے حوالے سے. سوٹ ان نیم آف رانگ پلینٹف. اب غلط مدعی کے نام سے کوئی دعویٰ دائر کیا جائے تو اس میں کیا کریں گے؟ Where a suit has been instituted in the name of the wrong person as per plaintiff, or where it is doubtful whether it has been instituted in the name of the right plaintiff, the court may at any stage of the suit, if satisfied that the suit has been instituted through a bona fide mistake, and that it is necessary for the determination of the real matter in dispute so to do, order any other person to be substituted or added as plaintiff upon such terms as the court thinks fit. جب کوئی دعویٰ غلط شخص کے نام پر دائر کیا گیا ہو یا اس میں شک ہو کہ آیا وہ صحیح شخص کے نام پر دائر کیا گیا ہے یا نہیں، تو اگر عدالت کسی بھی مرحلے پر مطمئن ہو جائے کہ وہ مقدمہ بائی مسٹیک نیک نیتی سے دائر کیا گیا تھا، اور یہ ضروری ہے کہ جو حقیقی تنازع کا معاملہ ہے اس کا تعین ہو سکے، تو اس صورت میں عدالت تبادلے یا اضافے کا حکم کسی اور شخص کی نسبت کر سکتی ہے کہ فلاں شخص کو آپ پارٹی بنائیں، ان شرائط پر جیسا عدالت مناسب سمجھے. اب اس کا سب رول 2 ہے کورٹ میں اسٹرائک آؤٹ اور ایڈ پارٹیز، یعنی عدالت فریقین کا نام خارج یا ان کا اضافہ کر سکتی ہے. The court may at any stage of the proceedings, either upon or without the application of either parties, and on such terms as may appear to the court to be just, order that the name of any party improperly joined, whether as plaintiff or defendant, be struck out, and that the name of any person who ought to have been joined, whether as plaintiff or defendant, or whose presence before the court may be necessary in order to enable the court effectually and completely to adjudicate upon and settle all the questions involved in the suit, be added. اب اگر عدالت کسی بھی مرحلے پر یا تو کسی بھی فریق کے مقدمہ کی درخواست یا اس کے بغیر اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق ایسی شرائط پر ایسے فریق کے حوالے سے جو کہ غلط طریقے سے شامل کیا گیا ہے بطور مدعی یا مدعی، اس کو عدالت نکال سکتی ہے، یا کسی فریق کو مقدمے میں شامل کرنا چاہیے تھا بطور مدعی یا مدعی، یا ان کی شمولیت بطور فریق مقدمہ ضروری ہے تاکہ عدالت مقدمہ میں شامل تمام امور کا مؤثر اور مکمل طور پر تعین کر سکے. No person shall be added as plaintiff suing without a next friend or as the next friend of a plaintiff under any disability without his consent. اب جو لیگلی ڈسیبل پرسنس ہیں جیسے کہ مائنر ہو گیا، تو وہ اگر اپنے گارڈین کے تھرو ایز اے پلینٹف عدالت میں مقدمہ کرتا ہے یا ایز اے ڈیفینڈنٹ، تو وہ اپنی کنسنٹ، اپنی رضامندی شو کرے گا کہ فلاں میرا گارڈین ہے یا میرا نیکسٹ فرینڈ ہے، وہ میری بہاف پر اپیئر ہو سکتا ہے. سب رول 4 ویئر ڈیفینڈنٹ ایڈڈ پلین ٹو بی امینڈڈ. جب کسی مقدمے میں ڈیفینڈنٹ ایڈ کیا جائے تو پلینٹ میں بھی ترمیم کی جائے گی. Where a defendant is added, the plaintiff shall, unless the court otherwise directs, be amended in such manner as may be necessary, and amended copies of summons and of the plaintiff shall be served on the new defendant, and if the court thinks fit, on the original defendant. سب کلاس 4 میں کہتے ہیں کہ جب کسی مقدمے میں ڈیفینڈنٹ کو ایڈ کیا جائے تو سوائے کورٹ کے کسی دیگر ڈائریکشن کے دعوے میں جیسا ضروری ہو ترمیم کی جائے گی، اور جو نئے ڈیفینڈنٹ ہوگا اس کو سمن اور دعوے کی ترمیمی نقولات مہیا کی جائیں گی، اور اگر عدالت ٹھیک سمجھے تو پہلے سے ڈیفینڈنٹس ہیں ان کو بھی بھیجی جائے گی.
Sub Rule 5. Subject to a provision of the Limitation Act 1908, Section 22, the proceedings as against any person added as defendant shall be deemed to have begun only on the service of summons. اب لمیٹیشن ایکٹ کے سیکشن 22 کے تابع رہتے ہوئے کسی نئے ڈیفینڈنٹ کے خلاف کارروائی اس پر سمن کی تعمیل کے بعد تصور کی جائے گی۔ رول 11 کنڈکٹ آف سوٹ یعنی مقدمے کی پیروی۔ The court may give the conduct of the suit to such person as it deems proper. یعنی عدالت کی مرضی ہے کہ عدالت مقدمے کی پیروی ایسے شخص کے سپرد کر سکتی ہے جسے وہ مناسب تصور کرے۔ Appearance of one of several plaintiffs or defendants for others. plaintiffs یا defendants میں سے کوئی ایک ان سب کی جگہ حاضری کرے، یہ سیکشن اس کے متعلق ہے۔ Where there are more than one plaintiffs, any one or more of them may be authorized by any other of them to appear, plead or act for such other in any proceeding, and in like manner where there are more defendants than one, in any or more of them may be authorized by any other of them to appear, plead or act for such other in any proceeding. اب اس میں کہتے ہیں کہ جہاں ایک سے زیادہ مدعیان کسی مقدمے میں موجود ہوں تو وہ کسی ایک یا ایک سے زیادہ مدعیان کو اختیار دے سکتے ہیں کہ وہ ان کی جگہ حاضری کرے، کسی کارروائی میں پیروی کرے اور کوئی مطلوبہ فعل کرے، اور اسی طرح ڈیفینڈنٹس میں بھی یہی اتھارٹی کسی ایک ڈیفینڈنٹ کو یا ایک سے زیادہ ڈیفینڈنٹ کو دی جا سکتی ہے۔ Sub Rule 2 The authority shall be in writing, signed by the party giving it, and shall be filed in court. اب یہ اتھارٹی تحریری شکل میں ہوگی اور اتھارٹی دینے والوں کے سگنیچر بھی ہوں گے اس پر، اور یہ عدالت میں شامل مثل کی جائے گی۔ 13 Objection as to non-joinder or misjoinder. Section 13 اب رول 13 اگر کسی کیس میں کوئی نیسیسری فریق کو انگیج نہیں کیا گیا یا کسی کو غلط طور پر فریق مقدمہ بنایا گیا تو اس کے خلاف آبجیکشن کے متعلق ہے۔ All objections on the ground of non-joinder or misjoinder of parties shall be taken at the earliest possible opportunity, and in all cases where issues are settled at or before such settlement, unless the ground of objection has subsequently arisen, and any such objection not so taken shall be deemed to have been waived. اب ایسی آبجیکشن شروع کے ممکن اوقات میں کی جائے گی، اور جب ایشوز کی سیٹلمنٹ ہو جائے اس کے دوران یا اس سے پہلے اگر آبجیکشن ریز نہ کی گئی تو ان آبجیکشن کو ترک یا ویو ہو جانا تصور کیا جائے گا، اس کے علاوہ کہ اس آبجیکشن کا گراؤنڈ بعد میں پیدا ہو تو اس صورت میں الاؤ کی جائے گی۔ آرڈر 1 ختم ہوا جاتا ہے۔ آرڈر 1 میں ہم نے 13 رولز کو پڑھ لیا ہے، انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آرڈر 6، 7، 8، 9 جو کہ سلیبس کا حصہ ان کو بھی پڑھیں گے۔ امید ہے آپ کے لیے ویڈیو بہت انفارمیٹیو گزری ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمارے چینل کے ساتھ وابستہ رہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔